قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کی پر اسرار ترین تاریخ کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں پر خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے، مگر ٹیلی ویژن کے اندر ایک خاص قسم کا ریسیور لگا ہوتا ہے جو کہ ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعہ سے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کرندوں سے رابطہ کر سکیں تو پھر ہم وہ عجیب و غریب دنیا دیکھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، اس غیبی دنیا میں ایک جادو کا جہان آباد ہے جسے قبالہ جادو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی علم ہے جو کہ مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے ہوئے لوگوں کی دنیا باہر سے تو حسین، خوبصورت اور کمال نظر آتی ہے، لیکن اندر سے ان لوگوں کی زندگی بہت زیادہ گھنونی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعے لوگوں کے دماغ اور سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادو کی دنیا کا سب سے خطرناک ترین جادو کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قبالہ جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مکمل تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل قوم سے ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے ہنر میں کمال رکھتے تھے۔ یہ لوگ قبالہ جادو کے نام سے مشہور جادو کے ذریعہ ہر ناممکن کام اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون مصر کے دربار میں موجود جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ جادوگر بھی قبالہ جادو کے ہنر میں ماہر تھے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح نمرود اور فرعون کے دربار میں موجود وہ نجومی اور کاہن جنہوں نے فرعون اور نمرود کو یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو کہ ان لوگوں کی سلطنت و بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعہ ہی کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور آپ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون
امن کے ساتھ رہے تھے، اس لیے ان لوگوں کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکومت کرنے کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے قوم بنی اسرائیل کے لوگ فلسطین آ کر رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے لوگوں نے قبالہ جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف حکمرانی و بادشاہت عطا کی تھی بلکہ آپ علیہ السلام کا جنات پر بھی قبضہ تھا۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات مبارک ہو گئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو بہکانا اور ورگلانا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعہ سے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لہٰذا یہودی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے دیا گیا اور ان کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ پیارے دوستو، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر بادشاہ اور ٹائٹس رومی بادشاہ نے 2 تباہ کن حملے کیے جس میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور جو یہودی زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ پیارے دوستو، ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے کہیں دب کر رہ گئی، لیکن پھر 18ویں صدی میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلرز رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دبی ہوئی قبالہ جادو کی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، اور یہ لوگ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں قبالہ جادو اور تمام پر اسرار رسومات کا علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے اور ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر تمام دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مشن تھا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہو گئے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی بتا کر دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے رہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمراں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے یہ ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو ان یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ ہجرت کر گئے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ میں پھیلا دیا، اور بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیداد، قلعوں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تنظیم دنیا بھر کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہو گئی۔ اس تنظیم کا سربراہ گرینڈ ماسٹر کہلاتا ہے اور اس کے نائب ماسٹر کہلاتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کا حکم ان لوگوں کے لیے خدا کا درجہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، انہی نائٹ ٹیمپلرز نے یورپ میں سود کی ابتدا کی اور اس طرح اس دنیا میں بینکنگ سسٹم کی ابتدا ہوئی۔ جدید دور کی خفیہ تنظیم یعنی ایلیومیناٹی اور فری میشنز انہی نائٹ ٹیمپلرز کی شاخیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام آبادی میں صرف 1% ہی ایلیومیناٹی موجود ہے جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اور یہ 13 بلڈ لائنز یعنی خاندان ہیں جو کہ نسل در نسل شیطان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ دنیا بھر کے فائنینشل سسٹم اور ریزرو بینک کے مالک ہیں اور اس دنیا کے 80 سے 90% وسائل پر ان لوگوں کا ہی قبضہ ہے۔ پیارے دوستو، بالآخر یہ لوگ یہ تمام کام سر انجام قبالہ جادو کے ذریعہ ہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جادو جیسے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔